معزز اراکین مجلس صدارت اور حاضرین محترم، میرے مقالے کا موضوع ہے فضائل ابن فیضی اور واحد نذیر کی نعت گوئی کا تنقیدی جائزہ۔ یوں تو بارگاہ رسالت میں نعت پاک کہنے والے شعراء کی تعداد لامحدود ہے، لیکن نعت گوئی کو اپنی تخلیقی سرگرمیوں کا مرکز بنانے والے شعراء کی تعداد محدود ہے، اور اس میں بھی نئے تجربات کے سہارے تخلیقی ہنرمندیوں کو بروئے کار لا کر شعر کہنے والوں کی تعداد بے حد کم ہے۔ فضائل ابن فیضی اور واحد نذیر ہماری شاعری کے دو ایسے معتبر دستخط ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں نعت گوئی کو صرف تبرکاً جگہ نہیں دی، بلکہ اس کے لیے اپنی مجموعی شاعری کا وافر حصہ مختص کیا اور اس حوالے سے اپنی ایک علیحدہ شناخت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس شناخت کے قائم کرنے میں سب سے اہم کردار رہا ان کی زبان پر عبور کا۔ پیچیدہ سے پیچیدہ باتوں کو انہوں نے جس طرح نعت کا شعر بنا دیا، وہ ایک انسانی ذہن کو چونکنے پر مجبور کرتا ہے اور دماغ کو فرحت بھی بخشتا ہے۔ معروف اور غیر معروف قافیے کے استعمال نے اس فرحت و انبساط کو معراج کمال تک پہنچا دیا ہے۔ واحد نذیر کی ایک مشہور نعت سے 3 اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ سبھی علوم کی، سارے مطالعات کی روح، نبی کی ذات ہے اسرار کائنات کی روح، بھٹک رہے ہو ابس فلسفے کی وادی میں، نبی کا اسوہ ہے علم الہیات کا روح، نہ کوئی پردہ نہ دیوار اور نہ دوری ہے، آج سکتے میں حد تعینات کی روح۔ یہیں پر فضائل ابن فیضی کے بھی 3 شعر ملاحظہ فرمائیں۔ خدا نے جس کو جلایا تھا اپنے ہاتھوں سے، وہی چراغ ہے روشن کفے حرا پہ ہنوز، تجھ پہ جو پتھر اچھالا تھا ستم کے ہاتھوں نے، اب اسی پتھر پہ پھولوں کی دعا سرسبز ہے، تیرے پیکر میں ہوئی قرآن ناطق کی نمود، تیری چوکھٹ پر شجر الہام کا سرسبز ہے۔ عشق رسول میں عام طور سے شاعر محبوب کے دیدار کا متمنی ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنی بے چینی کا انتظار کرتا ہے، بے چینی کا اظہار کرتا ہے۔ اس مضمون کو اکثر نعت گو شعراء نے باندھا ہے، لیکن ایک ذہن رسا شاعر کی سوچ کی رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے اور اس پامال موضوع میں بھی جدت کیسے لائی جا سکتی ہے، ذیل کے اشعار کو پڑھ کر بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ واحد نذیر کہتے ہیں، بشر سے مدحت محبوب جیسا کام لینا تھا، شرف اللہ نے یوں ہی نہیں بخشا نیابت کا، فرشتے میری میت کو مدینے منتقل کر دیں، فرشتے میری میت کو مدینے منتقل کر دیں، میرا دل ہے مدینے میں وہ باشندہ میں بھارت کا، شہا تیری غلامی کی سند مل جائے کافی ہے، نہ میں حوروں کا شیدائی نہ میں دیوانہ جنت کا۔ فضائل ابن فیضی نے اس مضمون کو باندھتے ہوئے مزید وسعت دی اور اپنے وجود کی تاریخ کو بھی اس احساس کے اظہار میں شامل کر لیا، جس سے اس شعر میں مزید دلکشی پیدا ہو گئی۔ ملاحظہ فرمائیں فضا کے 2 شعر۔ 1500 سال سے میں بھی ہوں اس منزل میں، تیرے قدموں کے سبب جو راستہ سرسبز ہے، یہ علوء فکر یہ معیار تہذیب امم، تیرے دم سے کاروبار ارتقا سرسبز ہے۔ میں اپنی بات کو آگے ختم کر رہا ہوں، آخری پیراگراف پڑھ۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ ہندوستانی شعراء جب کیف و مستی میں ڈوب کر نعت نبی کہتے ہیں تو اس میں پھر کسی طرح کی تفریق نہیں رہ جاتی۔ اس باب میں سنی و غیر مخلف جیسے اصطلاحات ہونے نظر آنے لگتے ہیں، کیونکہ فضا اور واحد نذیر کی شاعری کی دنیا ہی جداگانہ ہے۔ ان کے اندر کا تخلیقی قرب اس قدر پختہ ہے کہ بلا کسی خوف کے کہا جا سکتا ہے کہ اگر فضا اور واحد نذیر جیسے اعلی فکر نعت گو شعراء اردو کو میسر آ جائیں تو لکھنؤ کے مرثیہ گو شعراء نے جس طرح مرثیہ کو کلاسیکی صنف میں داخل کرنے میں کامیابی حاصل کی، اسی طرح جلد ہی ہم صنف نعت کو اردو کے کلاسیکی اصناف میں شمار کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔